ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے قیاس آرائی کرنے والا یہی ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا، اور چاند سورج کی پوجا بھی قیاس آرائی کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ دونوں قول ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے مابین موازنہ کرتے ہوئے اپنے سراپا پر نظر ڈالی تو خود کو آدم علیہ السلام سے افضل جانا، اس لیے وہ ان کے سامنے سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اسے اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب قیاس نص کے مقابلہ میں ہو تو قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، پھر یہ قیاس بذات خود بھی حاسد ہے، اس لیے کہ مٹی آگ کی نسبت زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں بردباری، نرمی اور نشو و نما کی صفات میں ہے، جبکہ آگ میں اس کے برعکس تیش، ہلکا پن، جلد بازی اور جلانے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بھی بخشا کہ انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرما کر ان میں اپنی روح ڈال دی، اس لیے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر کو مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں نے اس کو پورا بنا چکا اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گر پڑنا۔ سو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھ کو کون امر باعث ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہے پیدا کیا۔ ارشاد ہوا اچھا پھر تو آسمان سے نکل، کیونکہ بے شک تو مردود ہو گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا مستحق اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے اس طرز عمل سے حضرت آدم علیہ السلام کی تنقیص اور تحقیر کا ثبوت پیش کیا اور آپ پر ظاہری برتری، امر الہی کی مخالفت اور حق کے خلاف بغاوت تھی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم واضح طور پر ملا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور کہا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ کہنے لگا دیکھ تو یہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ خیر اگر آپ نے مجھ کو قیامت کے زمانہ تک مہلت دی تو میں بجز قدر قلیل لوگوں کے اس کے تمام اولاد کو اپنے بس میں کروں گا۔ ارشاد ہوا جا جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا سو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور ان میں جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ و پکار سے اس کا قدا کھاڑ دینا اور ان پر اپنے پیادے اور سوار چڑھا لینا کہ سب مل کر گمراہ کرنے میں خوب زور لگا لیں اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجہ کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان اور ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل، میں صوفی محمد وسیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔